السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کون سا بابرکت شہر ہے جو لوگوں کو میل کچیل سے پاک کر دیتا ہے۔ پہلی حدیث ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پر بیعت کی، لیکن اسے مدینہ میں بخار ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے میری بیعت واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا اور کہا، مجھے میری بیعت واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ وہ تیسری دفعہ آیا اور کہا، مجھے میری بیعت واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ بالآخر اجازت نہ ملنے کے باوجود وہ بدو مدینہ منورہ سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ تو دھونکنی اور بٹی ہے، یہ خبیث چیز کی نفی کر دیتا ہے اور طیب چیز کو نکھارتا ہے۔ اور یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے نا وہ دیا گیا ہے، جس سے ہمیں مدینہ کی فضیلت جو ہے نا اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ مدینہ منورہ جو ہے نا اس کی فضا جو ہے نا پاک لوگوں کو ہی سوٹ کرتی ہے۔ اگلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ گناہوں کی خباثت کی اس طرح نفی کرتا ہے جیسے آگ چاندی کے کھوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ حدیث سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر، سیدنا ابو امامہ اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے، اور حدیث جو ہے نا وہ اس کا نمبر جو ہے نا وہ دیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو مدینہ ہے نا وہ کس طرح سے انسان کی جو خباثتیں ہوتی ہیں نا ان کو دور کرتا ہے۔ سیدہ صفیہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ منورہ میں فوت ہونے کی طاقت رکھتا ہو، اس سے چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ میں فوت ہو، کیونکہ جو یہاں فوت ہوگا اس کی شفاعت کی جائے گی یا اس کی شہادت دی جائے گی۔ اور یہ بھی سلسلہ احادیث صحیحہ جو ہے نا اس کی حدیث ہے، جس سے ہمیں جو ہے نا وہ یہی پتہ لگتا ہے کہ مدینہ میں فوت ہونے کی بھی کتنی سعادت ہے کہ انسان کو شہادت کی موت جو ہے نا وہ تصور کیا جائے گا کہ جیسے انسان جو ہے نا وہ شہید ہوا ہے۔ اور شہید کا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ رتبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے نا خواہش کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑوں اور پھر میں مارا جاؤں، پھر لڑوں پھر مارا جاؤں، اور پھر لڑوں اور پھر مارا جاؤں، اور یعنی بار بار جو ہے نا وہ میں یہی کرتا رہوں کہ مجھے ان کو شہادت کے رتبے کا جو تھا نا وہ صحیح طرح سے علم جو ہے نا وہ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا انہوں نے اس کی خواہش کی تھی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس آیت وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 کے بارے میں کہا۔ جب صحابہ کرام غزوہ احد سے واپس لوٹے تو وہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک کا خیال تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو دوسرا گروہ تھا نا ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، اور دوسرے کا خیال تھا قتل نہ کیا جائے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پھر نازل فرمائی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ خباثت کی نفی کرتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کچیل صاف کر دیتی ہے، اور یہ سلسلہ حدیث صحیحہ کی یہ بھی حدیث ہے کہ خباثتوں جو ہے نا وہ انسان سے مدینہ جو ہے نا وہ دور کر دیتا ہے۔ جو بھی انسان وہاں پہ جاتا ہے اس کو بخار ہوتا ہے، اور بخار کی وجہ سے اس کے جو کمی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے اور جو اس کے عمل میں کوئی برائی ہوتی ہے وہ بخار کے چڑھنے کی وجہ سے انسان کو جو تکلیف آتی ہے اس کی وجہ سے اس کے ساری جو برائیاں ہوتی ہیں نا وہ مٹ جاتی ہیں۔ اور مدینہ جو ہے نا وہ اس کی آب و ہوا یہ تاثیر رکھتی ہے کہ جو بھی انسان وہاں پہ جاتا ہے نا
تو اس کو جو ہے نا وہ بالکل بٹی کی طرح جو ہے نا وہ صاف کر دیتی ہے، بالکل میل کچیل جو ہے نا وہ انسان کے صاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا گیا ہے جس کے باسی دوسری بستیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی مدینہ جو ہے نا اس کے رہنے والوں کی بھی کتنی فضیلت ہے کہ وہ بھی دوسرے لوگوں پر غالب آ جائیں گے، اور لوگ اسے یثرب کہتے ہیں جبکہ وہ مدینہ ہے، اور پہلے جو مدینہ کا پرانا نام تھا وہ یثرب تھا۔ اور جو لوگوں سے برائیوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح دونکنی لوہے کی میل کچیل صاف کر دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے چچیرے بھائی یعنی چچا کے بھائی یا کسی رشتہ دار کو یوں بلائے گا، مدینہ کو چھوڑو اور خوشحالی کی طرف آؤ، لیکن مدینہ میں بسیرا کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ کاش انہیں اس حقیقت کا علم ہوتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی آدمی مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہترین لوگوں کو لے آئے گا، اور قیامت جو ہے نا وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ شرپسند لوگوں کو جلا وطن کر کے ان کی نفی نہ کر دے گا، جس طرح کہ بٹی لوہے کی کھوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث ہے، اور یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کے لیے مدینہ میں رہنا خوش بختی کی علامت ہے، اور مدینہ میں سے نکل جانا جو ہے نا وہ انسان کے لیے بدبختی کی علامت بھی ہے۔ تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ کی آب و ہوا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس طرح کے اسباب جو ہے نا وہ مہیا فرمائے کہ جو ہے نا ہم جا سکیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اللہ تعالیٰ اس کو خوف دلائے گا۔ اور یہ بھی سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث نمبر 3503 ہے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو اہل مدینہ ہے نا ان کی بھی، کیونکہ مدینہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر اسی کی وجہ سے جو مدینہ کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت زیادہ فضیلت سے نوازا ہے، اور ان کی فضیلت جو ہے نا وہ مدینہ کی وجہ سے ہی ہے۔ اور مدینہ کی آب و ہوا بھی پاک ہے، اور وہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ جو ان کو ڈرائے گا بھی، کہ ان کو خوف زدہ کرے گا وہاں سے رہنے سے یا کسی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں اس کو خوف دلاؤں گا۔ تو جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جیسے کوئی سعودیہ میں ہوتا ہے تو پھر اس کو منع کیا جاتا ہے